دیکھیے، انسان کی پریشانی کے جو انواع ہے نا، ان میں سے ایک نوح وسوسہ ہے، جس سے مسلمان اگر متاثر ہو جائے نا، پوری زندگی زیر و زبر ہو جاتی ہے، دل کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے سکون قلب کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ جملہ وسواس کے بارے میں انسان کو پتہ ہونا چاہیے، اور اس کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ وسوسے جو ہیں یہ ایمان کی علامت ہے۔ دیکھیے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وسوسے کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ دل میں کفر و شرک اور فسق و فجور کے جو وسوسے آتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ تو جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہ وسوسے خالص ایمان کی علامت ہے، اور یہ فرمایا کہ ان سے مت گھبراؤ اور ان کی وجہ سے مایوس مت ہو جاؤ، اور اس کی وجہ سے زیادہ پریشان بھی مت ہو، کیونکہ یہ خالص ایمان کی علامت ہے۔ دیکھیے، ایک صحابی رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، بعض اوقات ہمارے دل میں ایسے وسوسے، ایسے خیالات آتے ہیں کہ ان خیالات کو زبان پر لانے کے مقابلے میں ہمیں جل کر کوئلہ ہو جانا زیادہ پسند ہے، یعنی ان خیالات کو زبان سے ظاہر کرنا آگ میں جل جانے سے زیادہ برا لگتا ہے۔ اس کے جواب میں نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو ایمان کی علامت ہے، یعنی کہ اگر انسان کو وسوسے آ رہے ہیں تو اس وسوسوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور دیکھیے، ایک حدیث میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اللہ کا شکر ہے کہ اس نے شیطان کے مکر اور جال کو وسوسوں کی حد تک محدود رکھا، کہ انسان کو جو وسوسے آتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے، یہ شیطان کے مکر و فریب ہوتے ہیں اور شیطان کی چالیں ہوتی ہیں، لیکن فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ان وسوسوں کو صرف وسوسوں تک ہی محدود رکھا۔ ایسا نہیں ہوا نا کہ ہم اس کی تدبیر کر بیٹھے، اللہ نے اس تدبیر سے ہمیں بچایا۔ تو میرے بھائی، بات یہ ہے کہ جب انسان کو وسوسے آئے نا، تو اسے فوراً جو ہے نا وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لینا چاہیے، لیکن وسوسوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ انسان کو برے خیالات آئیں، وسوسے آئیں، یا انسان کے کبھی کبھی دماغ میں ایسی باتیں آتی ہیں کہ واقعی اگر اس کو زبان سے بیان کر دیا جائے، تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں ایمان سے چلا جاؤں گا، لیکن بات یہ ہے کہ ان وسوسوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اسی طرح نماز میں جو خیالات آتے ہیں، بہت سے لوگ ان سے بہت پریشان ہوتے ہیں، اور ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے کہ ان خیالات کے نتیجے میں وہ کہتے ہیں کہ ہماری نماز ٹھیک نہیں ہوتی، اس لیے وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ وسوسے اگر آتے ہیں تو وسوسوں کا یہ علاج نہیں ہے کہ انسان وہ کام ہی چھوڑ دے۔ اگر نماز میں وسوسے آتے ہیں تو کیا یہ علاج ہے کہ انسان نماز چھوڑ دے؟ یا اگر اسے جو ہے نا وہ اللہ کے کسی عبادت میں، ذکر و اذکار میں وسوسے آتے ہیں تو وہ ذکر و اذکار چھوڑ دے؟ دیکھیے، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ وسوسے آتے کیوں ہیں؟ دیکھیے، شیطان ڈاکہ وہاں پہ ڈالتا ہے جہاں پہ اس کو مال نظر آتا ہے، چور ڈاکہ وہیں ڈالے گا جہاں پہ اس کو مال نظر آئے گا، اور اس کو مال کہاں نظر آ رہا ہے؟ مال وہیں نظر آ رہا ہے جس کے دل میں ایمان کی دولت ہے، جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے۔ تو بھائی، یہ وسوسے جب آتے ہیں نا تو وسوسوں سے اتنا گھبرایا نہ کریں۔ جب وسوسے آئیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کریں، اور وسوسوں کو جھٹک دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو ہے وہ ان وسوسوں سے حفاظت فرمائے، اور اگر یہ وسوسے آتے ہیں تو سمجھ جائیے کہ یہ ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔